السلام علیکم. مجاہد فرساد. آج کا پیغام: ہرنی کی رفتار شیر سے زیادہ ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ شکار ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس کے دل میں خوف ہوتا ہے اور دوسرا وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے. ہمیں بھی اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے ایک تو خوف سے دور ہونا چاہیے اور دوسرا اپنے ماضی کی پریشانیوں کو بار بار یاد کر کے پریشان نہیں رہنا چاہیے تاکہ ہمارا حال اور مستقبل بہترین ہو سکے. آج کے لیکچر میں جنرل نالج کے چند سوالات اور علامہ اقبال کے مرد کامل اور فوق البشر جو کہ نیتشے کا ہے، ان کا موازنہ، ان کے اختلافات اور پریم چند کے افسانے کفن کا تعارف اور تجزیہ پیش کیا جائے گا. جنرل نالج: قائد اعظم نے کس کی درخواست پر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی؟ محمد علی جوہر. پاکستان کی بلند ترین عمارت کون سی ہے؟ یہ بحریہ آئیکون ٹاور ہے جو کراچی میں ہے. میر تقی میر کی بیٹی بھی شاعرہ تھی، اس کا تخلص کیا تھا؟ اس کا تخلص بیگم تھا. نمونیا کی بیماری میں کس حصے کو نقصان پہنچتا ہے؟ تو یہ پھیپھڑے ہیں، لنگز. کشف المحجوب اور مکاشفات القلوب کے مصنف کون ہیں؟ کشف المحجوب کے مصنف داتا صاحب ہیں، جنہیں علی اجویری بھی کہتے ہیں، اور مکاشفات القلوب کے امام غزالی ہیں. علامہ اقبال کے مرد مومن اور نیتشے کا فوق البشر. چونکہ انسان دنیا میں اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اسے نیابت الہی کی ذمہ داری سونپی گئی. نیابت الہی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا نائب ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کامل کا نمونہ عملی طور پر پیش کر دیا. علامہ اقبال کا بھی جو مرد کامل کا نظریہ ہے، مرد مومن کا نظریہ ہے، وہ اسلام سے اور اسلامی شخصیات سے ماخوذ ہے. عام طور پر نیتشے کے فوق البشر سے مماثلت دی جاتی ہے جو درست نہیں ہے. ان میں بنیادی اختلاف ہے. علامہ اقبال کا جو مرد مومن ہے اس کی تمام خصوصیات میں اخلاق فاضلہ ہے، جبکہ نیتشے کا جو فوق البشر ہے وہ اخلاق کو نہیں مانتا. اس کے لیے دنیا میں جینے کے لیے صرف قوت درکار ہے، تکبر درکار ہے، فراست درکار ہے. جبکہ علامہ اقبال اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی کو ترجیح دیتے ہیں. علامہ اقبال کے مرد مومن میں خودی کا عنصر جو ہے وہ ضرور ہے، اور خودی کی یہ 3 صورتیں ہیں، 3 مراحل ہیں اس کے. سب سے پہلے وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ان پر عمل کیا جائے گا، وہ ہے اطاعت الہی. اور دوسرا جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے خود کو روکا جائے گا، وہ ہے ضبط نفس. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کی حیثیت سے انسان جو ہے وہ مرد کامل بنے گا. اس کے بعد جو نیتشے ہے وہ خدا کا منکر ہے، وہ صرف لا الہ پر زور دیتا ہے، وہ اس کا قائل ہے. جبکہ علامہ اقبال لا الہ الا اللہ پر زور دیتے ہیں. تو یہ ان میں بنیادی اختلافات ہیں. پریم چند کے افسانے کفن کا تعارف. پریم چند نے افسانہ کفن انگارے نامی کتاب سے متاثر ہو کر لکھا تھا، جو کہ 1935 عیسوی کے آخر میں لکھا گیا تھا. اس کے 3 بنیادی کردار ہیں: گھیسو، یہ باپ ہے. اس کے بعد ہے مادھو، یہ بیٹا ہے. اس کے بعد بدھیا، یہ مادھو کی بیوی ہے اور گھیسو کی بہو ہے. تو یہ 3 بنیادی کردار ہیں. بدھیا درد ذہن میں مبتلا ہے اور پچھاڑیں کھا رہی ہے، جبکہ باپ اور بیٹا دونوں نشہ کرتے ہیں اور وہ باہر بیٹھ کر آلو بھون بھون کر کھا رہے ہیں. کوئی بھی اس کی طبیعت پوچھنے نہیں جاتا، صرف اس لیے
کہ اگر میں گیا تو دوسرا آلو زیادہ کھا جائے گا، اور بالآخر وہ بچے کو پیٹ میں لیے ہی مر جاتی ہے۔ اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مر گئی ہے تو شور مچاتے ہیں، لوگ شور سن کر آتے ہیں، وہ ان کو پیسے دیتے ہیں، غریب ہوتے ہیں یہ کفن دفن کے لیے، تو 5 روپے ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، یہ بازار میں کفن لینے کے لیے جاتے ہیں، تو چونکہ یہ نشے کے عادی ہوتے ہیں اس لیے یہ وہاں پر بھی کفن نہیں خریدتے بلکہ شراب پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں کہ کتنی اچھی تھی، مرنے کے بعد بھی ہمیں خوب کھلا پلا کر گئی۔ تو بنیادی طور پر یہ 3 کردار ہیں۔ آل احمد سرور کہتے ہیں کہ تمام کہانیوں میں سے مجھے یہ بہترین کہانی لگتی ہے کفن، اس میں ایک لفظ بھی بھرتی کا نہیں، ایک لفظ بھی بیکار نہیں، اور ایک نقش بھی دھندلا نہیں، اور اس میں روانی چستی تلوار کی سی تیزی ہے۔ اس میں اچھے افسانے کے جتنے عناصر ہوتے ہیں وہ سارے ہیں، پلاٹ بہترین ہے، اس میں جتنے واقعات کی جو کڑیاں وہ آپس میں ملی ہوئی ہیں، ایک واقعہ دوسرے کا منطقی نتیجہ ہے، اس میں حقیقت نگاری ہے، منظر نگاری ہے، تو یہ ساری خوبیاں اس میں ہیں۔ بہت شکریہ۔